اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، تو وہیں ایسا بھی واقعہ آیا کہ چوری میں ایک لڑکی پکڑی گئی، فاطمہ نام ہے، کہا اللہ کے رسول پکڑی گئی ہے کیا کروں؟ کہا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کہا اللہ کے رسول بڑے اونچے گھرانے کی ہے، لوگ بڑے طنز ماریں گے۔ آپ نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اسامہ ابن زید کو پیش کیا گیا، کہا اس کی بھی سفارش نہیں مانی گئی، کہا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کہا اللہ کے رسول لوگ بہت کچھ طنز ماریں گے۔ آپ نے کہا پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کہ ان کے امیر جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غربا جب کوئی جرم کرتے تھے تو سزا دے دی جاتی تھی۔ جاؤ ہاتھ کاٹ ڈالو۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کہا اللہ کے رسول ہاتھ تو کاٹ دیا لیکن بہت برے حالات ہیں، لوگ بہت زیادہ طنز اڑا مار رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں لوگ بڑے بڑے امیروں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ دنیا کی کسی عدالت میں آج نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ پورا مدینہ چڑھا رہا ہے، پوری بستی اسلام کو کوس رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امیروں کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں، لوگ ساہوکاروں کے ساتھ یہ، اور اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی ہے جس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اگر اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی، میرا اپنا لخت جگر ہوتا، میرا اپنا دل کا ٹکڑا ہوتا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، میں اس کو بھی ختم کر دے، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اچھے جج بننا ہے تو سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ماہر نفسیات، ایک چیز اور سنتے چلو، میں جانتا ہوں باہر آنے کے بعد اتنے پروگرام کہ یہاں سے بھاگوں گا فوراً تقریر کر کے، کل الہ آباد میں پروگرام۔ میرے ساتھیوں، ماہر نفسیات، غور کیجیے آپ۔ ایک نوجوان کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی 2 بیویاں آپ سے ملنے آئیں، آپ سے ملنے آئیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول۔ جب وہ بیویاں مل کر واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں مسجد کے دروازے تک۔ سیکھو اعتکاف، اللہ کے رسول کی بیویاں ملنے آئیں اور آپ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں، ادھر سے 2 انصاری نوجوان گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول 2 عورتوں کو لے کر باہر نکل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سمجھ گئے شیطان ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون کی رگوں میں، کہیں ان کے دماغ میں الٹا خیال نہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ کوئی پرائی تو نہیں تھی۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ 2 نوجوان گزر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے ان عورتوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے، تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ دونوں نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے ان کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو اس سے پہلے ہی آپ ان کو بتا رہے ہیں سنو یہ دونوں میری بیویاں ہیں، محمد کسی پرائی عورت سے بات نہیں کر رہا ہے، میں اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ یقین نہیں آتا ہے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے اوپر شک کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ کیا ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شیطان ہر انسان کے ساتھ خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ پتہ نہیں محمد کے کیا کن سے باتیں کر رہے ہیں، یہ میری بیویاں تھیں۔ کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے۔ ذرا سوچو تو اس آدمی کے بارے میں جو ابھی اسلام لایا اور لاتے ہی کہنے لگا، اللہ کے رسول نے پوچھا اسلام لائے ہو کوئی خواہش ہے تمہاری؟ بتاؤ میں پوری کروں گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں جانتا ہے، اسلام لایا، دیہاتی آدمی ہے، ابھی اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات ہے بتاؤ؟ کہا اسلام لائے کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، اس سے مل سکتا ہوں جا کر؟ صریح الفاظ میں مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اے اللہ کے رسول ایک ہے، ہم اپنے ماڈرن ماحول کے حساب سے کہہ سکتے ہیں ہے کوئی گرل فرینڈ، جا سکتا ہوں اس کے پاس؟ صحابہ اس کو کہنی ہٹ اللہ کے رسول سے کس چیز کی اجازت؟ تو چپ، وہ ایسے دیکھ رہا، اللہ کے رسول مسکراتے اور کہتے ہیں نہیں ادھر آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، ہم جیسے لوگ کسی نوجوان کو دیکھ ہٹ کمی نے کیا کر رہا بھائی، آپ کہتے نہیں ادھر آؤ۔ کیا انداز دیکھیے آپ نے، اس کو قریب کیا،
آپ نے اس سے کہا ادنو منی، میرے قریب ہوئی، ادھر آئیے، اس کو قریب کیا۔ امام بیہقی نقل کرتے ہیں جب وہ قریب ہوا تو آپ نے پوچھا اس کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ہاں۔ اس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اب آپ نے اس سے بڑی نرمی سے پوچھا جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر میں تم سے کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کر لو گے؟ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، جو چیز اس سے چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں بہن بیٹی سب کے پاس ہے، اپنی ماں کے ساتھ جاؤ یہ کام کرو۔ کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول ایسا کون کم بخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا کوئی کم بخت انسان، ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ، او ہاں ماں کے ساتھ تو نہیں کر سکتا، اچھا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، اچھا ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ کے رسول اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا او اچھا ہاں بہن کے ساتھ بھی، اچھا یہ بتاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام؟ کہ اللہ کے رسول نہیں، کون اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا؟ آپ نے کہا اچھا چلو بہن بیٹی ماں چھوڑو، خالہ کے ساتھ یہ کام کر لو۔ کہا نہیں، چچی کے ساتھ نہیں۔ آپ نے کہا جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، چچی ہوگی، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، کچھ تو ہوگی۔ جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ آپ نے اس کو بڑے پیار سے جب اس طریقے سے سمجھایا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے پاک و صاف کر دے، میں اب آج کے بعد آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھوں گا۔ آپ نے اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی، اللہ اس نوجوان کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ اس کو حرام کاری سے بچا لے۔ اس کے بعد اس نوجوان کا بیان ہے اللہ کے نبی نے مجھے اس حرام چیز سے روکنے کے لیے دعا کی تھی، لیکن اس تاریخ سے میری نظروں میں جتنے بھی حرام کام تھے میں ان تمام حرام کاموں سے بچ گیا، میں ان تمام حرام کاموں سے بچتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں یہ ماہر نفسیات تھے، آپ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، اس کو کس انداز سے سمجھایا جائے۔ تو یہ چیز تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ماحول اتنے نازک ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میرا معاملہ بھی ایک بڑھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بات اپنے معاملے کو لے کر بولوں، لیکن مجھ سے ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولوی صاحب یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ تو اب غلط فہمیاں جس کے اندر ہیں تو اس کو تو ہم دور کر نہیں سکتے، وہ تو رہیں گی، لیکن تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ اتنی جلدی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور میں شکر گزار ہوں بنارس کی جماعت کا، میں شکر گزار ہوں وہاں کے لوگوں کا۔ یقین کیجئے ایک شخص سے ہماری اٹاوا میں راجنیتک لڑائی کہہ لو، سیاسی لڑائی کہہ لو، یہ 10 سال سے چلی آ رہی ہے، بدقسمتی سے وہ بھی مولوی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس نے اپنا وہ چولا بدلتا رہتا ہے، مئو میں بھی آیا تھا، اس کو دیوبندی لوگ بلاتے ہیں تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے، بریلوی بلاتے ہیں تو وہ بریلوی بن جاتا ہے، شیعہ بلاتے ہیں تو وہ شیعہ بن جاتا ہے، اٹاوا میں جینیوں نے بلایا تو وہ جینی بھی بن گیا، اور یہاں شیو لنگ بنتے ہیں وہاں جا کر وہ ماتھا بھی ٹیک لیتا ہے اور وہ ٹیکا بھی لگا لیتا ہے۔ اس کو پیسہ چاہیے NGO کے نام پر کہ میں نے اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا، میرا اتنا بڑا NGO چل رہا ہے، اتنا بڑا مدرسہ، جبکہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ چونکہ میں پورے مغربی UP کا امیر ہوں، میں اس کو تصدیق لکھ کر نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہارے پاس 2 بچے جب مدرسے میں نہیں پڑھ رہے تو میں کیوں لکھ کر دوں؟ تو وہ 10 سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے کہ یہ میرا باہر چندہ نہیں ہونے دیتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں روک دیتا ہے، اور جب کوئی تلاش کرنے آتا ہے میرا معاملہ تو یہ کہہ دیتا ہے یہاں کچھ نہیں۔ تو بہت سے معاملات میں اس نے ہمیں پھنسانا چاہا، لیکن جب کوئی دال نہیں گلی تو اس نے بنارس کی ایک لڑکی کو جو دماغ سے پاگل ہے، 6 سال سے اس کا دماغ کا علاج چل رہا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز کے ٹائم اذان کے بعد وہ نکلتی ہے، اور اٹاوا کا وہ مولوی 4 لوگوں کے ساتھ 4
फोर व्हीलर यानी 4 पहिए वाली गाड़ी लेकर गोल गड्ढा पे खड़ा हो जाता है और उस लड़की को फोन करके बुलाता है। वो लड़की सुबह फजर की नमाज के टाइम पर गोल गड्ढा पहुंचती है, जलालीपुरे की रहने वाली है, और उस लड़की को टाटा सोमो में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी पर बिठालकर इटावा लाता है और 4 दिन उन 4 लोगों ने उसको अपने पास रखा। करहल, मैनपुरी और इटावा, उसको बहुत सी जगह घुमाया और उसको पढ़ाया, लिखाया, समझाया, उसके दिमाग में एक बात भर दी और वो उसको यहां भेज दिया ट्रेन पे बिठाकर। और इटावा की पुलिस उसको लेकर आई। इटावा की पुलिस की दिमाग से पागल है, इसको इसके घर तक पहुंचे तो उसको थाने में लेके आई। जब जैतपुरा थाने में लेके आई तो वो 4 दिन में बहुत कुछ सीख चुकी थी और 4 दिन में सीखने के बाद उसने जैतपुरा थाने में हमारे खिलाफ FIR दर्ज की कि मौलाना जर्जीस मेरे घर आए 19/11/2015 को और उन्होंने मेरा जबरदस्ती मुंह पकड़ा दिन में 2 बजे और मेरे साथ गलत काम किया। लेकिन अल्लाह जजाए खैर दे उसके माँ बाप को। उस लड़की को एक तरफ बिठाल कर जब उसके माँ बाप को बुलाया तो उसके माँ बाप से पूछा कि तुम मौलाना जर्जीस को जानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, जलसा करने आते हैं, मैं जानता हूँ, मशहूर आदमी है। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे घर कभी आए? कहा नहीं, हमारे घर तो नहीं आए। कहा तुम्हारी लड़की बोल रही है कि मेरे घर पे आए और 2 बजे दिन में 19/11/2015 को मेरे साथ गलत काम किया। तो कहने लगे साहब वो तो दिमाग से पागल है, वो तो कई दिन घर से भाग जाती है और कई मर्तबा भागी है। अभी भी देखिए 4-6 दिन से गायब थी और मैंने इसलिए FIR नहीं की कि वो तो उसकी आदत है चली जाने की। हम मौलाना जर्जीस को बिल्कुल बेकसूर मानते हैं, वो हमारे घर कभी नहीं आए। ये बाकायदा चार्जशीट पर पुलिस ने लिखा है। लेकिन लड़की के दिमाग में भर दिया या पैसा दे दिया उसको इतना। अब वो लड़की का जब 164 का बयान हुआ, कलम बंद बयान जिसको बोलते हैं, उसमें उस लड़की ने 15 दिन के बाद दूसरा बयान दिया। उसने कहा मजिस्ट्रेट के सामने कि मौलाना जर्जीस कभी मेरे घर नहीं आए, मुझे बनारस में जब जलसा करने आते थे तो मुझे होटलों में बुलाते थे और होटल में मेरे साथ गलत काम करते थे और मैं 2 साल से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जज ने पूछा भी उससे, मैडम जबरदस्ती एक बार होती है, बार बार तो नहीं होती, 2 साल से जबरदस्ती हो रही तुम्हारे साथ? तो कहा नहीं, वो कह रहे हम शादी कर लेंगे और अब शादी नहीं कर रहे हैं। तो बस इस बयान को लिखकर उसने जैतपुरा थाने को अलर्ट कर दिया कि आप जो है तफ्तीश करिए कौन सी होटल थी, कौन सी। अब लड़की से पूछा जा रहा है कि कौन सी होटल थी, किस होटल में तुम गई हो, 2 साल से तुम होटल जा रही हो। तो लड़की का बयान है जो चार्जशीट पर लिखा हुआ है कि मैं होटल जानती नहीं हूं, पहचानती नहीं हूं और अगर मुझे होटल तक ले जाया गया तो मैं होटल पहुंच भी नहीं पाऊंगी। अरे 2 साल से तुम जा रही हो तो होटल नहीं? कहा नहीं, मैं नहीं जानती होटल कौन सी थी, मैं भूल गई। फिर उस लड़की का मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में साफ तौर पर आया नो लाइव एंड डेड स्पर्म सीन, जो हमारी चार्जशीट पर लिखा हुआ है और आगे भी लिखा है नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ना उस लड़की के अंदर कुछ हुआ ना बाहर, यानी वो शादी से पहले जैसी थी वैसी ही है, उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अरेस्ट स्टे ले चुका था इन तमाम आधार पर। लेकिन मुझसे मेरा वकील बोला इतना जबरदस्त ग्राउंड, लड़की FIR में कुछ बोल रही है और 164 में ये बोल रही है, होटल का पता नहीं, मेडिकल में। अरे तुम्हें तो खड़े खड़े बेल मिल जाएगी, आ जाओ। तुम कौन है? अरे कैसे तुम चले जाओगे जेल के अंदर? और मैं उस वकील की बातों में आ गया। हालांकि मुझे ना कोई पकड़ रहा था ना कोई गिरफ्तार कर रहा था। मैंने सोचा इस केस को खत्म करें, मुकदमा लड़ें और बाइज्जत बरी हो। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारे काम तो ट्रायल में काम आएंगे जब मुकदमा चलेगा। पहले तो लड़की का बयान ही सब कुछ है, पहले इधर आओ। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया अपने आप को, वो मेरे खिलाफ इतने वकील खड़े हो गए और पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब आसाराम अंदर जा सकता है तो मौलवी क्यों नहीं जा सकता, ये वो हंगामा ना, दुनिया भर की बातें शुरू हुई और मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और सरेंडर होकर मैं अंदर हो गया। अब अंदर हुआ तो फिर हालात ऐसे बदल गए कि 2-3-5 दिन में जमानत हो जानी थी, लेकिन फिर इलेक्शन आ गए। इलेक्शन के बाद हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट में दुश्मन ने हमारा एक वकील खड़ा कर दिया। उस वकील ने कहा अरे ये तो बाल ठाकरे के खिलाफ बोले, अडवाणी के खिलाफ बोले, इनके ऊपर तो बड़े मुकदमे चल रहे हैं। वो हाई कोर्ट ने भी मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगा लिया कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगाओ, उसके बाद देखेंगे। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई हो तब तो है, कोई रिकॉर्ड नहीं। हर थाने से मेरे पास नील की कोई थाने में रिपोर्ट ही नहीं है, सारे थानों से नील रिपोर्ट आई। हाँ, कानपुर में एक मुकदमा था मेरे ऊपर 153 का, तो वो मुकदमा उसमें मैं बेल पे छूटा हुआ था। तो हमारे वकील ने बहस की, अरे 153 क्या, आजकल शराबी को शराबी कह तो वो FIR करा देता है, जुआरी को जुआरी कह तो वो FIR करा देता है, तो ये कोई मुकदमा नहीं है, कोई अपराध नहीं है।
تو جج نے کہا کہ بھائی کیا بات؟ کہا بھائی لڑکی بالغ ہے، کہہ رہی ہے کبھی گھر کبھی کہہ رہی ہے گھر، میڈیکل میں کچھ ہے نہیں، لہٰذا اس نے فوراً بیل دے دی مجھے۔ اب جب بیل ملی مجھے تو اب میرا دشمن پھر چوکنا ہوا، اب تو بیل مل گئی، اب تو جرجیس بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا، تو اس نے فوراً کانپور میں جا کر میرے خلاف کانپور کا وارنٹ جاری کروا دیا۔ اب میں نہا دھو کر بیٹھا تھا کہ آج میری بیل ہو رہی ہے، آج میں رہائی ہے، بنارس سے نکلوں گا، تو بنارس سے رہائی تو آئی نہیں، میرا وارنٹ اور آ گیا۔ میں نے کہا بھائی میری رہائی کیا ہوئی؟ کہ اب تمہیں کانپور جانا پڑے گا، ٹرانسفر ہوگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں بھی کوئی مقدمہ ہے؟ میں نے کہا جلدی سے اس نے بتایا، میں نے سمجھ گیا پرانا مقدمہ ہے۔ میں نے کہا یار میں تو بیل پہ چھوٹا ہوا ہوں۔ بولے اب یہاں سے آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ تو اب مجھے وہاں لے جایا گیا، بنارس کی پولیس ہم کو لے کے وہاں پہنچی، لیکن وہاں میں بس کھڑے کھڑے میں چھوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ تاریخ پہ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میڈم میں جیل میں تھا۔ میں کیسے آتا 4 مہینے؟ تو آپ کے وکیل کو آپ ایپلیکیشن لگانا چاہیے۔ میرا وکیل بولا مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ جیل میں تھے۔ میرا وکیل بولا مجھے بھی کیا معلوم، آپ نے بتایا کہ میں جیل میں ہوں۔ تو کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، آپ کی بیل تو ہوگی، آپ بیل پہ چھوٹے ہوئے تھے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جیل سے چھوٹ رہا ہوں اس لیے جیل میں جانا ہی پڑے گا 2 گھنٹے کے لیے۔ پھر میں کانپور کی جیل میں گیا۔ میرے بھائیوں اس پوری لڑائی میں نہ لڑکی کے ماں باپ نہیں، صرف اسی مولوی کا ہاتھ ہے جو بہروپیہ ہے، اور وہ آپ لوگوں تک بھی چندہ وندہ کرنے آئے گا۔ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہوشیار رہیے گا، مجھے بھی اب آگے لڑائی لڑنا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، مقدمہ لڑوں گا۔ اور انشاءاللہ میں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں، میں شیعہ سنی معاملے میں، اہل حدیث بریلوی سنی معاملے میں جیل میں بہت بار گیا ہوں اور کبھی ڈرا نہیں ہوں، ہوتا رہتا ہے، لیکن 376 کیس میں جانا بہت برا ہوتا ہے۔ اور میں اپنی جماعت کو بھروسہ دلاتا ہوں، اپنی جماعت کو خاص طور پر، انشاءاللہ میں آپ کے سر کو شرم سے جھکنے نہیں دوں گا۔ کبھی اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ انشاءاللہ نہیں دیکھو گے۔ یہ الزامات وقتی طور پر ہیں، کورٹ میں مقدمہ چلے گا، لڑکی نہ ہوٹل ثابت کر پائے گی، نہ ہوٹل میں انٹری ثابت کر پائے گی، نہ اس کے گھر میں ہمیں کبھی کوئی بتا سکتا ہے کہ میں کبھی گیا ہوں، اور نہ میڈیکل رپورٹ میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میرا کام کسی ہوٹل میں انٹری نہیں، کبھی اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی ہے۔ انشاءاللہ سچ سچ ہوتا ہے اور ایک دن یہ سورج کی طرح چمکے گا۔ کچھ بدلیاں آتی ہیں اور سورج کو چمکنے سے روک دیتی ہیں، لیکن سورج پھر چمکتا ہے، بدلیاں پھر چھڑتی ہیں۔ وقتی طور پر کچھ پریشانیاں ہیں۔ بنارس کی پوری جماعت نے میرا ساتھ دیا۔ کل کا جلسہ بھی بنارس میں ہی تھا میرا، جلالی پورے میں، اسی محلے میں جس محلے کا یہ میٹر ہے، لیکن ہم نے 1-2 مولانا کا وہاں سے فون آیا میرے پاس، بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ابھی جلالی پورا تھوڑا چھوڑ دو کیونکہ یہی کا معاملہ ہے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا جرجیس کو اتنی جلدی کیا ہے اسی محلے میں گھسنے کی، بیٹا بعد میں 1 مہینے کے بعد کر لینا۔ ان کی بات مجھے بھی سمجھ میں آئی اور میں نے اس جلسے کو ملتوی کر دیا۔ اب وہ رمضان کی شب قدر میں پہنچ گیا ہے، لیکن کل کی یہ ڈیٹ میں نے الہ آباد میں نسو پہلوان کو ہڈیا کے لیے دے دی ہے اور میں ابھی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک فتنہ، ایک سازش ہے اور یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ اس تہمت سے نہیں بچ سکی، حضرت یوسف علیہ السلام اس تہمت سے نہیں بچ سکے۔ میرے بھائیوں جب کوئی آدمی جتنے اونچائی پر جاتا ہے اس کے دشمن اس کو اتنی اونچائی سے گرانے والے بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت پر بتائیے، جب آتنکواد کا قصہ ہٹایا اور یہ کیس ہٹا اور کوئی بھی سی ڈی ان کی ثابت نہیں ہو سکی کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، تو اب کرپشن کا اور گھوٹالے کا الزام لگا دیا اور پیسوں کا معاملہ ان کے سامنے آ گیا۔ اب انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو نیشنلٹی دے دی۔ اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں ہندوستان میں ہوں، ہندوستان میں رہوں گا، میں ہندوستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، چاہے کتنے بڑے بڑے مقدمے میرے اوپر چلیں، کتنے بڑے بڑے مقدمے چلیں، میں مقدموں کو چیلنج کرتا ہوں اور فیس کرنا جانتا ہوں، اور مجھے ہمارے ہندوستان کی عدالت پر بھروسہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ باعزت بری ہو کر میں نکلوں گا۔ اور جب مقدمہ چلے گا تو مقدمے میں کوئی دم نہیں ہے، اور مقدمے میں لڑکی ہارے گی کیس اور پھر میں مان ہانی کا مقدمہ دائر کروں گا۔ اور ابھی آپ دیکھتے رہیے آگے ہوتا ہے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء سب عالموں کی حفاظت فرمائے۔
اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں، کچھ معاملات ہیں سوال جواب کے ہیں، وہ چوڑی دار پیجامی ایجامی کو لے کر یہ تمام معاملات ہیں، یہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ لینا۔ میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ، اور پھر مجھے صبح ہی ابھی سفر کرنا ہے، اور پھر کل اپنے وکیل سے ہائی کورٹ کے اس کے گھر جا کر ملاقات کرنا ہے، کیونکہ کورٹ تو کل بند رہے گی، اتوار ہے، اس کے گھر جانا ہے اور آگے کی رણنیتی تیار کرنا ہے اور شام کا پروگرام کرنا ہے، اس لیے مجھے جلدی نکلنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے رگ رگ میں نبی اکرم کی زندگی کو بھر دے، اور ہمیں رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما، اور نبی اکرم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، نبی اکرم کی زندگی پر چلنے والا بنا دے، آپ کی زندگی کو اس پہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ابھی ہم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں آپ کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شیخ محترم کو حاسدوں کے حسد ظالموں